السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اصحاب رسول کی عظمت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ولیوں کو عزتوں سے نوازا اور مخلوقات کے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی تعریف کرتا ہوں جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور اس کا لشکر بھی بہت مضبوط ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں جو سب سے زیادہ متقی اور سخی ہیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رضوان اللہ اجمعین پر ہمیشہ اور مسلسل رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثناء کے بعد، اے مسلمانوں، بے شک سچے ایمان اور اس عمل صالح کے آثار کے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی ہو، بے حد بلند اور عزت والے ہوتے ہیں۔ اور ایمان کا میٹھا پھل اور اچھا درخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ اور سچی محبت کی صورت میں بٹھا دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ و نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ اے اللہ کے بندو، سب سے عظمت والے لوگ وہ ہیں جن کی محبت اور دوستی رکھنا بھی واجب ہے اور ان کی دشمنی سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا اور انہیں لوگوں تک دین منتقل کرنے اور قرآن مجید کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان سے اللہ راضی ہو گیا اور ان کی تعریفیں کی اور ان کی پاکیزگی بیان کی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہری جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گالی دینے، برا بھلا کہنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی یا برا بھلا مت کہو، جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ و خیرات کر لے تو وہ ان صحابہ میں سے کسی بھی ایک کے مکمل یا آدھے مد اناج یعنی آدھا کلو یا ایک پاؤ اناج کے خرچ کرنے کی فضیلت تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ بات بھی بیان فرمائی کہ انصار سے محبت کرنا سچے ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ اس بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی اور انصار سے بغض رکھنا منافق کی علامت ہے۔ حضرت ابو نعیم رحمہ اللہ اپنی کتاب حلیہ میں روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے برات کرتے اور نہ ہی کسی پر تبرہ کرتے ہیں، اور ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور جو ان کی برائی کرتا ہے، اور ہم ہمیشہ ان کا ذکر فقط اچھائی، خیر و بھلائی ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان صحابہ سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کی محبت دین، ایمان اور احساس کا مجموعہ ہے، یعنی ان صحابہ کی محبت دین، ایمان اور احساس کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان، مال اور خون سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں فروگشت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں رہتے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کی منزل میں۔ تو ایک مرتبہ رات کے وقت انہیں خیال آیا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہو کر چلتے ہیں، چنانچہ وہ ساری رات انہوں نے ایک کونے میں گزار دی۔ صبح ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نچلی منزل زیادہ موافق ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو اس چھت پر نہیں چڑھوں گا جس کے نیچے آپ ہوں۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل پر منتقل ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں محو گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ کی آوازیں بے خیالی میں معمول سے اونچی ہو گئیں۔ یہ سب انجانے میں ہوا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول کی موجودگی میں آواز کی یہ بے احتیاطی بھی پسند نہ آئی، اور جبریل امین علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر حاضر ہو گئے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی اور بلند تھی، چنانچہ انہوں نے خود کو گھر میں گوشہ نشین کر لیا اور باہر نکلنا بند کر دیا۔ تنہائی میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے حال احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ جب کئی دن گزر گئے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ثابت کا کیا حال ہے۔ حضرت سعد نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں، مگر مجھے ان کی بیماری وغیرہ کا تو کچھ علم نہیں، البتہ میں ابھی جا کر ان کی کیفیت معلوم کر کے آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے
تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت سعد نے پوچھا اے ثابت کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا برا حال ہے، میری آواز سب سے بلند اور بھاری ہے، چنانچہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی، لہٰذا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب میرے سب اعمال برباد ہو گئے اور اسی غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جنتی ہیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں اپنی سفارت کے دوران حضرت عروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عقیدت اور شیفتگی کے جو حیرت انگیز مناظر دیکھے وہ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ واپس جا کر قریش کے سامنے ان کی کیفیت بہت مؤثر پیرائے میں تفصیل سے بیان کی کہ انہیں مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لو اور ان کو مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکو۔ قریش نے اس وقت تو ان کا مشورہ نہ مانا، لیکن بیعت رضوان کے بعد وہ صلح نامہ حدیبیہ پر دستخط کرنے پر مجبور ہوئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم میں سے خرچ نہ کرو، جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے، نیکی نہیں پا سکتے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو امرائے انصار نے کیسوں کی مہریں توڑ دیں اور جس کے پاس جو قیمتی چیزیں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیں۔ حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا میٹھے پانی کا کنواں خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، واضح ہوا کہ صحابہ نے اپنی جان، مال، آل، اولاد سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا، لہذا کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے اسلام اور مناقب و محاسن اور اس کی اسلامی مساعی کا انکار کرنا یا صحابہ کو سب و شتم کرنا کبیرہ گناہ اور موجب لعنت ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا۔ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا اور دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی فرع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، جو ان سے محبت کرتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس لیے کہ اس کو میری ذات کے ساتھ بغض ہے، جس نے صحابہ کو ایذا پہنچائی تو اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نبٹ لے۔ صحابہ کو گالی دینا، سب و شتم کرنا باعث لعنت ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور جس کسی نے ان کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنہوں نے ہم تک شریعت اور قرآن اور دین کو پہنچایا، ہم ان کا ہر حالت میں احترام اور لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام پر کروڑوں اور لاکھوں درود و سلام اور رحمتیں نازل فرمائیں جنہوں نے اس دین اسلام کی آبیاری کی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔